بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ مارننگ. ست شری اکال اور نمسکار ایوری ون. آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے کرسمس کی بہت بہت مبارکباد. A very happy Christmas, Merry Christmas. And I am very happy and delighted to see my friends from the diplomatic community. A very happy Christmas to you. Merry Christmas. God bless you all. Have a nice time. سردار رامیش سنگھ اروڑا صاحب میرے بھائی اور میرے گرائیں پرائیں بھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویری ویری پراؤڈ آف یو. ابھی اسٹیج پہ لکھا ہوا آ رہا تھا مریم نواز کا خواب اقلیت دوست پنجاب. تو نہ صرف یہ مریم نواز کا خواب ہے ہونا چاہیے بلکہ یہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کا ہر پاکستان کا خواب پاکستانی کا خواب ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک اقلیت دوست معاشرے کے نام سے ایک اقلیت دوست ملک کے نام سے پہچانا جائے. یہ ہم سب کا خواب ہے جس کو ہم سب نے مل کے پورا کرنا ہے. اور یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں پہ زیادہ آتی ہے کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں, اکثریت ان کی ہے. تو یہ ہم سب پہ مجھ سمیت ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ کیونکہ میں صوبہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, پنجاب کی دھرتی کو پنجاب کی سرزمین کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے ملک میں میرے صوبے میں ہر شہر میں پنجاب کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر چپے چپے میں اگر کوئی اسلام کے علاوہ بھی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور تو اس کا بھی اتنا ہی حق پنجاب کے وسائل پہ اس ملک پہ ہونا چاہیے جتنا کہ اکثریت کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں آج صحیح کہا انہوں نے کہ ہر چیز میں آ رہا ہے پہلی بار. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی کہ پنجاب میں اگر آج عید منائی جاتی ہے, عید الفطر منائی جاتی ہے, عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جاتی ہے, تو آج پنجاب میں کرسمس بھی منائی جاتی ہے, پنجاب میں ایسٹر بھی منایا جاتا ہے, پنجاب میں ہولی بھی منائی جاتی ہے, پنجاب میں بیساکھی بھی منائی جاتی ہے, پنجاب میں تمام تہوار منائے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال جو کرسمس کے لیے شہروں کو جس طرح سے ہم نے سجایا ہے, آپ کو جگہ جگہ میری کرسمس لکھا ہوا نظر آئے گا. اور پاکستان کا سب سے بڑا کرسمس ٹری جو ہے وہ لبرٹی چوک میں ہم آج انسٹال کر رہے ہیں. سینٹا کلاس تو ہو چکا ہے انسٹال, آپ نے دیکھا ہوگا. آپ ضرور جائیں اور آپ دیکھیں کس طرح سے شہر کو سجایا گیا ہے, باقی شہروں کو بھی سجایا جا رہا ہے. تو مجھے اس بات کی خوشی, آپ سب نے میرے والد کا نام لیا, میرے گائیڈ میرے مینٹر کا نام لیا جو نواز شریف صاحب ہیں. یہ بات سچ ہے کہ میں نے یہ جو تعلیم ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی, دوسرے مذاہب کی کے تقدس کی, ان کی رسپیکٹ کی, یہ میں نے سب سے پہلے اپنے مذہب سے سیکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرے گا, مفہوم ہے ان کی حدیث کا, تو میں قیامت کے دن دوسرے اقلیت کی طرف سے جو گواہ بنوں گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے, میرے والدین نے مجھے یہ سکھایا ہے
میرے والد جس طرح سے وہ سوچتے ہیں اقلیتوں کے بارے میں اور جو انہوں نے تعلیم دی ہے مجھے، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. اور میں آج دیکھ کے یہ خوش ہوئی کہ تمام جو سپیکرز تھے انہوں نے میرے والد کا نام لیا، تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے گھر سے، ایک ایسے شخص کی بیٹی ہوں جس نے وہ کام کیے کہ تاریخ ان کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یاد رکھے گی سنہرے حروف میں. اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے دعا دی. میرے آئی ایم ویری ٹچڈ، آئی ایم ویری آنرڈ. میں بھی ہاتھ اٹھا کے آپ سب کو دعا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو ایز مائنورٹی ٹریٹ نہ کروں. میں آپ کو وہ تمام خوشیاں، وہ تمام حقوق دے سکوں جس کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ آپ بھی فخر سے یہ کہہ سکے کہ آپ نے اگر ہیلتھ کی شعبے میں، صحت کے شعبے میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہے، ملٹری میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں، ایئر فورس میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں. بہت بڑی تعداد ہے ان شہیدوں کی جن کا تعلق جو ہے وہ مسیحی برادری سے. ایجوکیشن میں آپ نے اپنی اتنی بڑی کنٹریبیوشن دی ہے، لا میں آپ نے اتنی بڑی اپنی کنٹریبیوشن دی ہے، جوڈیشری میں آپ کے جو لوگ تھے ان کے نام سنہری حروف میں آج بھی لکھے جائیں گے. اور میں ایک ایسے اسکول سے پڑھی ہوں، فرام دا ویری پری نرسری اپ ٹو دا گریڈ 10th. میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے پڑھی ہوں. میری پرورش آپ نے کی ہے، میری پرورش ایک کانوینٹ میں ہوئی ہے. اور جب میں چیف منسٹر بنی تو نہ صرف لاہور کانوینٹ نے میری چیف منسٹرشپ کو سیلیبریٹ کیا، بلکہ جو کانوینٹس اکراس دا گلوب انہوں نے میری اپنے اسٹوڈنٹ کی چیف منسٹرشپ کو بہت سیلیبریٹ کیا. اور فرینکلی اگر آپ نے کسی مہذب معاشرے کو گیج کرنا ہو تو آپ کیا گیج کرتے ہیں؟ آپ یہ گیج کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں کتنا انصاف ہے، اس معاشرے کی جو اقلیتیں ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں. اور میرے سامنے اگر کوئی کیس کبھی بھی آتا ہے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے. میں انصاف کی بیس پہ فیصلہ کرتی ہوں اور انسانیت کی بیس پہ فیصلہ کرتی ہوں. اور اسی لیے آج جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جن کے آپ نے نام لیے، چاہے وہ اپنا گھر اسکیم ہو، اس میں 1.25 لاکھ لوگوں کو گھر ملا ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مائنورٹیز کے لوگوں کی ہے جن کو وہاں پر گھر ملے. وہ تو جب میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، جب میں چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب مسیح نام آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری مائنورٹیز نے اپلائی کیا، ان سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے. جب دھی رانی پروگرام میں شادیاں ہوتی ہیں تو کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کس مذہب سے تعلق ہے. اور اسی طرح کسان کارڈ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. اور اسی طرح جو راشن کارڈ ہے وہ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. ہونہار اسکالرشپ دیتے وقت ہم نے کبھی نہیں پوچھا آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے. اس دن میں گئی ہوئی تھی ہونہار اسکالرشپ میں لودھرا، تو وہاں ایک بچی نے اسپیچ کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے، مسیحی برادری سے. اس کا نام مریم تھا. اس نے اسپیچ میں آ کے کہا کہ میرا تعلق ایک مسیحی برادری سے ہے. اور میں جب مجھے ہونہار اسکالرشپ ملا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں اس بچی کی بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے کسی پروجیکٹ میں آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے. اور ابھی جس طرح رمیش سنگھ اروڑا صاحب نے بات کی، ہم سب کو تکلیف ہے ان ویژولز کی جو پوری دنیا نے دیکھے. ہم جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر طاقت ہیں، سیکولر ملک ہیں، وہ نقاب جو اس بچی کے منہ سے کھینچا تھا، اس نے وہ نقاب اس بچی کے منہ سے نہیں کھینچا، وہ نقاب انہوں نے اپنی ہپوکریسی کے منہ سے کھینچا ہے جو پوری دنیا پہ آج یہاں ہو گئی ہے. میرے پاس بھی میرے جو اب ہم نے ہیلمٹ پہ سختی کی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ لوگوں خدا نخواستہ لوگوں کے بچے، ماؤں کے بچے اگر ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ جا رہے ہیں تو وہ ان سیف ہوں اور ان کو کوئی خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. تو میرے پاس ایک مسئلہ آیا. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ اپنے سر پہ پگڑی پہنتے ہیں اور آپ سب جانتے ہو کہ وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتے.
تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلمٹ سے ایگزیمپشن دی جائے کیونکہ ہم اپنی پگڑی نہیں اتار سکتے. پہلی بار میں نے اپنے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ان کو ایگزیمپشن دی جائے. تو دعوے کرنا تو دور کی بات ہے, ہم پاکستان وہ ملک ہے, پنجاب وہ صوبہ ہے جس نے واقعی اب اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنایا, اور صرف اپنے سر کا تاج نہیں بنایا, میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا اپنی اقلیتوں کو. اور میرے لیے میری حکومت کی کامیابی کا جو گیج ہے وہ یہ ہے کہ میری اقلیتیں وہاں پر کتنی محفوظ ہیں. میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کسی خاتون کا جب میرے پاس کیس آتا ہے ہیرسمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا تو اس خاتون کا مذہب کس مذہب سے تعلق ہے. ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی کاسٹ سے ہو, کسی بھی کریڈ سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, میرے لیے کوئی تفریق نہیں. میرے لیے تمام لوگ, پنجاب میں بسنے والے 13 کروڑ پنجابی میرے لیے نہ صرف میرے سر کا تاج ہے, جیسے میں نے کہا میرے دل کا حصہ ہے. ہاں جو میرے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کیونکہ وہ گنتی میں کم ہیں, تو میری ان کی طرف ذمہ داری زیادہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. اگر ان کو کوئی گزند پہنچتی ہے اور کوئی طاقت کے زور پہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, ان کو کوئی ان کا حق مارتا ہے, تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ریاست پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرائے گی. اس کا پھر انڈیویجولز میں مقابلہ نہیں ہے, پھر اس کا مقابلہ ریاست کے ساتھ ہے, اور ریاست کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا کبھی. جو ریاست اپنے vulnerable sections of the society کا دفاع نہیں کر سکتی, اس حکومت کو اپنا کام لپیٹ کے گھر چلے جانا چاہیے. اور آپ کی حفاظت, آپ کی عزت, آپ کا تحفظ میری ذمہ داری ہے. اور اگر پنجاب کے اندر کوئی بھی کمیونٹی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے اور خوف میں اپنی زندگی گزارتی ہے, تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں کہاں غلط ہوں. اور میں آپ کو یہ بالکل آن اوتھ بتانا چاہتی ہوں, آن اوتھ میں یہ بچانا چاہتی ہوں کہ میں نے, یہ بات سچ ہے, جیسے رامیش سنگھ اروڑا صاحب نے کہا کہ آپ کا جو بجٹ ہے ہم نے 600 ٹائمز انکریز کیا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. پنجاب کا تمام بجٹ جو پورے پنجاب کے لیے, وہ بجٹ صرف 600%, 700%, 800% انکریز نہیں, وہ تمام کا تمام بجٹ کے اوپر آپ کا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی اور کا. اور آج جب بیساکھی ہوتی ہے تو ہم اپنے گردواروں کو سجاتے ہیں, کرسمس ہوتی ہے یا ایسٹر ہوتی ہے تو ہم اپنے چرچز کو سجاتے ہیں, اپنی گلیوں کو, اپنے محلوں کو سجاتے ہیں, عید ہوتی ہے تو ہم اپنی مساجد کو سجاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے ستھرا پنجاب کے جو ہمارے کارکن ہیں وہ کس طرح چرچز کی صفائی کر رہے ہیں, چرچز کو خوبصورت بنا رہے ہیں. اور ہم نے ایک بہت بڑا اپنے بجٹ کا حصہ جو ہے وہ تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے مختص کیا. اور آج چرچز پہ بھی کام ہو رہا ہے, گردواروں پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور جو مندروں پہ بھی کام ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہر پنجاب میں بسنے والا ہر شخص یہ محسوس کر سکے کہ یہ پنجاب اس کا بھی اتنا ہے جتنا کسی اور کا, یہ پاکستان پہ اس کا بھی اتنا حق ہے جتنا کسی اور کا ہے. ہم مسلمان, سکھ, عیسائی, ہندو نہیں ہیں, ہم کیا ہیں, ہم پاکستانی ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آج ہم یہاں پر جب جمع ہیں تو ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, چرچز میں بیلز بج رہی ہیں, چرچز کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, تو یہی وہ پنجاب ہے جس پہ مجھے فخر ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہمارے دکھ سکھ سانجے ہیں تو ہم اس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پوری دنیا کو پنجاب کی اندر ایک مثال بنا کے دکھا دیں کہ کس طرح آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی بلیف سے ہو, کس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پنجاب کے تمام شہری ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے اور ایک دوسرے کی تھینک یو اور ایک دوسرے کی
بہت مہربانی. اور ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک ہے. اور میں پنجاب میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ میری اقلیتوں سے کوئی ٹکر لے. اور مجھے امید ہے کہ میں الحمدللہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں. آج پنجاب اقلیتوں کے لیے ایک بہت بہتر جگہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ 100% سب ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت بہتر جگہ ہے. جیسے آپ نے سنا ابھی, اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا واقعہ آئے, لیکن ابھی آپ نے رامیش سنگھ اروڑا صاحب سے سنا کہ پنجاب اقلیتوں کے لیے ایک بہت سیف جگہ ہے, اب بہت بہتر جگہ ہے. تو میں آپ کو یہ, میرے تمام ریورنڈ بشپس یہاں پر بیٹھے ہیں, تو میں یہ ضرور آپ کو یقین دلانا چاہوں گی کہ جب تک میں وزیر اعلیٰ ہوں, جب تک اللہ تعالیٰ مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ رکھے گا, پنجاب میں اگر اقلیتوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے کسی رکن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو مریم نواز شریف اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی. اور ابھی انہوں نے بات کی کہ ان کو یہاں پر ایک مسیحی قبرستان کے لیے جگہ درکار تھی لاہور میں, وہ ان کو مل گئی, بہت سالوں کی ایک ریکوائرمنٹ تھی, ڈیمانڈ تھی. تو رامیش سنگھ اروڑا صاحب, میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیں کہ پنجاب کے جس شہر میں بھی اقلیتوں کے لیے کوئی قبرستان کی یا کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو پلیز گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. آپ کے پاس میرا کارٹ بلانش ہے. میں نہیں چاہتی کہ ایک چھوٹی سی ضرورت کے لیے, ایک چھوٹے سے حق کے لیے لوگوں کو در بدر بھٹکنا پڑے. یہ آپ کی ذمہ داری رمیش, اور اس کے لیے جو بجٹ آپ کو درکار ہے آپ مجھے حکم کیجئے, میں آپ کے لیے حاضر کر دوں گی. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے a very happy Christmas, Merry Christmas, اور اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک, جس طرح 5 انگلیاں یوں ہم جوڑ کے مٹھی بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں ایک رکھے, یکجا رکھے, اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی تفریق نہ آئے. اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دن رات آپ کی خدمت کر سکوں. اور جیسے آپ کو مائنورٹی کارڈ ملا ہے, 1 لاکھ تک ہم اس کو لے کے جائیں گے, لیکن 1 لاکھ بھی کافی نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ وہ ہندو میرے بھائی بہن, وہ میرے سکھ بھائی بہن, وہ میرے کسی بھی, وہ میرے کرسچن بھائی بہن, جہاں پر بھی کسی کو مالی معاونت کی ضرورت ہے, مریم نواز شریف اور پنجاب حکومت ان کی دہلیز تک پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پہنچے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. Once again, a very happy Christmas. Thank you.